ایک اللہ والے پان کی دکان میں پان کھانے جاتے تھے، تو پان والا پہچان لیا کہ یہ اللہ والا ہے، کہا کہ حضرت میرے لیے مورتن دعا کرے دے بنے تو حضرت بولے کہ جا اللہ تو نہیں انسان بنے دے۔ پان کھا کے حضرت چلے گئے، دوسرے دن پھر حضرت آئے پان کھائے، تو آدمی بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے نا، تو حضرت بولے کہ جا اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تیسرے دن حضرت پھر پان کھانے آئے، تو آدمی پان والا بولا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، کہا کہ جا اللہ تم کو انسان بنا دے۔ تو پان والا گرم ہو گیا کہ می کی انسان نہیں جی، می جانور جی، ہم کیا آپ کو آدمی نظر نہیں آ رہے، ہم انسان نہیں ہیں، آپ 3 دن سے دعا کر رہے ہیں اللہ تو کہ انسان بنے دے، بنے انسان بنے دے، می کی جی جانور۔ بولے بیٹا تی جانور نہیں جی، تی انسان سی نا؟ بولا ہاں می انسان جی۔ بولا اچھا ٹھیک رکو۔ حضرت یہ ٹوپی، حضرت جو ہے اپنے سر پہ جو ٹوپی پہنے تھے وہ ٹوپی کھولے اور اس پان والے کو پہنا دیا، اس کو پہنو۔ پان والا جو ٹوپی پہنا، حضرت بولا کہ دیکھو بازار میں دیکھو، تو پان والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی آدمی نہیں ہے بابا، کوئی گدھا ہے، کوئی بیل ہے، کوئی بھینس ہے، کوئی بکری ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی کوا ہے، کوئی مینا ہے۔ بولے بھائی یہ کوئی مانوس نیچے ہے۔ بولے حضرت یہ کیا پہنا دی ہم کو، جلدی کھولیے۔ حضرت ٹوپی لیے، بولے کہ بیٹا آدمی نظر آیا؟ بولا حضرت یہ کوئی آدمی نہیں تھا، سب جانور تھا، کوئی کوا تھا، کوئی مینا تھا، کوئی چڑیا تھا، کوئی مرغی تھی، کوئی بکری تھی۔ بولا اسی لیے نا ہم تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تم کو انسان بنا دے۔ اے مسلمانوں، نوجوانوں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ تو شعبان المعظم کی یہ جو 14 تاریخ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پہ آتا ہے، اللہ مانگتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ حکم دیتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا ہم سے بخشش طلب کرے، ہم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ہے کوئی روزی کی کشادگی مانگنے والا، ہم اس کی روزی کو بڑھا دیں گے۔ ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، ہم اسے بیماری سے شفا دے دیں گے۔ اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، پہلی بات تو یہ ہے اجتماعی عبادت اس رات میں نہیں ہے۔ اجتماعی جھن جھن بنا کر، پورا جمگٹا بنا کر عبادت کرنے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انفرادی الگ الگ عبادت کیجئے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، قبرستان بھی جاؤ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہو جائے۔ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ ارے بولو بھائی انشاءاللہ عمل کرو گے؟ الحمدللہ۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جو ملے جو وہ پکاؤ گھر کے اندر میں، لیکن کسی کو ضروری نہ سمجھو کہ یہ پکانا ضروری ہے، یہ بدعت ہے، ضروری سمجھنا، نہ کچھ واجب ہے نہ کوئی فرض ہے۔ اس لیے جو اللہ توفیق دے وہ بناؤ، اس رات کو ہو سکے تو عبادت کرو، قرآن پڑھو، تسبیح پڑھو، نمازیں پڑھو، لیکن نماز نوافل کون پڑھے گا؟ وہ پڑھے گا جس کے ذمہ فرض نماز باقی نہ ہو۔ جس کی فرض نماز قضا ہے وہ نوافل نہ پڑھے، قضا عمر کی نماز پڑھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے کی عزت و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ آمین بولا جائے الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ چلتے چلاتے شعبان کا مہینہ، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ بولا تھا ماشاءاللہ۔ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ ارے زور سے بولو، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا۔ میرا 80% نوجوان روزہ نہیں رکھتا ہے۔ سن لو بات صحیح کی غلط ہے، بولیے۔ ہٹا کٹا الو کا پٹھا، یہ نوجوان باڈی والا نوجوان روزہ نہیں رکھتا۔ میں نے ایک نوجوان کو پکڑا، کل آئی رے روزہ کھینچ رہے، بولا نہیں روزہ نہیں کھینچ۔ بولا کہن روزہ کہے نہیں؟ کتنی عمر ہے؟ بولا 24 سال۔ روزہ کیا نہیں کھینچ رہے؟ بولا نہیں مجبوری سے۔ تو بولے مجبوری تم کو کب سے ہونے لگا؟ مجبوری تو عورت کو ہوتی ہے، تم کو کب سے ہونے لگا؟ بولے نہیں وہ بات نہیں چاہیے، اصل بات ہے کہ می روزہ نہیں رکھو نا، بوڈی ہی لے جاوے۔ او بوڈی ہی لے جاوے، یہاں بوڈی ہلنے کے ڈر سے روزہ نہیں رکھو گے،
اللہ کا فرشتہ قبر میں باڈی ہلائے گا. اس لیے میرے بچوں روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا نہیں ہے، جسم کمزور نہیں ہوتا ہے، جسم مضبوط ہو جائے گا. روزہ رکھو. سنو، روزے داروں کو اللہ 2 انعام دے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. روزے داروں کو کئی انعام ملے گا؟ 2 انعام ملے گا، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. دنیا کا انعام کیا ہے؟ نقد انعام ہے. دنیا کا انعام کیا ہے؟ افطاری کے وقت میں جو خوشی ملتی ہے، افطاری کرتے وقت جو خوشی ملتی ہے، اس خوشی کے آگے ساری خوشی پھیل. بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے. اچھا، ایک روزے دار وہ بھی ہے، سنو، روزہ نہیں رکھے گا، افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. بولے بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے. افطاری میں سب سے پہلے بیٹھے گا. اچھا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو بھی کھائے گا، اس کو نہیں. مزہ نہیں لگو تو مزہ کہاں سے لگے گا؟ دن بھر منہ چلاتا رہا، فیکٹری بھرتا رہا، مزہ لگے گا؟ ارے مزہ تو اس کو لگے گا جو دن بھر بھوکا ہے، جو دن بھر روزہ رکھا ہے، جو دن بھر پانی کو نہیں چھوا ہے، جو دن بھر کھانا کو ہاتھ نہیں لگایا ہے. مزہ تو اس کو آئے گا، تم کو آئے گا. فیکٹری بھرو. اچھا، ایک روزے دار وہ بھی ہے، روزہ نہیں رکھے گا، سحری نہیں چھوڑے گا. اب آپ لوگوں کے یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ سحری بھر پٹا کھائے گا، روزہ نہیں رکھے گا. اور قربان جائیے، ایک روزے دار وہ روزہ رکھتا تھا، دن میں 5 مرتبہ نہاتا تھا. بغل میں ندی تھی، گھر کے بغل میں ندی تھی، 5 مرتبہ جا کے نہاتا تھا. تو آدمی سب بولتا ہے میاں کیا اتنا نہائی ہے؟ بولے بھیا مجھ بہت گرم لگو، غسل کر لیتے نا، میرا بدن ٹھنڈا ہو جاتا. وہ دراصل نہاتا نہیں تھا، وہ ڈبکی لگا کے پانی پیتا تھا. اب لوگوں سے کہتا پھرتا تھا بھیا مور آج 4 روزہ ہے گئی ہے، مور 3 روزہ ہے گئی ہے، مور آج 5 روزہ ہے گئی ہے. ایک بار بیٹا پھنس گیا، ڈبکی لگایا، پانی پینے کے لیے منہ جو کھولا، ٹینگرا مچھلی گھس گئی. بولے باہے منہ بچا ہے نکلا. بولا تو روزہ چھلو کنے ٹینگرا مچھلی گھس گئے. بولے بھائی ہم روزہ نہیں چنو بھائی، پانی پیانو ہے. وہرے سجا چھے ہے. اس لیے میرے بچوں، نوجوانوں، پابندی کے ساتھ 300 روزہ رکھنا. اللہ صحت بنا دے گا، اللہ تندرستی عطا فرما دے گا، اللہ بیماریوں کو دور فرما دے گا. روزہ رکھو. روزے داروں کو ایک انعام دنیا میں افطاری کے وقت اللہ دے گا، جو خوشی دے گا اس خوشی کے آگے دوسری ساری خوشیاں فیل ہے. اور ایک انعام اللہ آخرت میں دے گا. ایک انعام کہاں دے گا؟ زور سے بولیے. آخرت میں دے گا. آخرت کا انعام کیا ہوگا؟ اللہ اپنا دیدار کرائے گا. سبحان اللہ بولے تھا ماشاء اللہ. اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اور وہ دیدار ایسا دیدار ہوگا، اور دیدار ہوگا قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھو یہ روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے جنت میں، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوگا اور کوئی نہیں. روزے دار داخل ہو. روزے دار تمہیں آسو، تمہیں آسو، تمہیں آسو، تمہیں روزے دار، آمی روزے دار، ایڈا جنت ایڈا دروازہ داخل ہو. اے تمہارا دروازہ ہے. اللہ دیدار کرائے گا، اللہ سامنے ہوگا، بندہ اللہ کو دیکھے گا، دیکھتا جائے گا، دیکھتا جائے گا. 50,000 سال گزر جائے گا، بندے کی نظر نہیں ہٹے گی. انشاءاللہ پابندی کے ساتھ روزہ رکھو گے، ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. میرا ہر بچہ، میری ماں بہنوں، تم لوگ بھی روزہ رکھنا میری ماں بہنوں، آپ لوگ بھی روزہ رکھنا میری ماں بہنوں. الحمدللہ جتنا پا سکو، جتنا ہو سکے اتنا روزہ رکھ لینا میری ماں بہنوں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بس جاتے جاتے یہ شعبان المعظم کے مہینے کے حوالے سے کچھ پیغام تھا، میں نے پہنچا دیا. شب برات کے حوالے سے رمضان کا کچھ پیغام تھا، میں نے آپ کو پہنچا دیا. یہ مکتب کا جلسہ ہے، مدرسے کا جلسہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے. شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے مرنے والوں کے لیے ایصال و ثواب کا کام کرو. اپنے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی دعا کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے جو دنیا میں ایک نیکی کرے گا، ہاں ہو
ایک نیکی کرے گا اس کا بدلہ ہم 10 دیں گے. کتنا دیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بولو, ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنا دیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. ایک کا بدلہ کتنا ملے گا؟ 10. اور حدیثوں کے اندر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں 1 روپیہ صدقہ کرے گا, 1 روپیہ صدقہ کرے گا, اللہ 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا عطا فرمائے گا؟ 7 لاکھ. مسلمانوں سنو, 7 لاکھ عطا فرمائے گا. اور ایک بات اور ذہن میں بیٹھا لو, میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا. اللہ کسی کا قرضہ, ارے بولو زور سے بولو, نہیں رکھتا. اور سنو, ارے دنیا میں جب اللہ نے قرض سے منع فرمایا کہ کسی کا قرضہ لو تو قرضہ ادا کر دو, قربان جاؤ. قرضہ لینے والا مر جائے گا قرضہ ادا کیے بغیر, قربان جاؤ, اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ معاف, ارے زور سے بولو, نہیں کرے گا. جب تک قرضہ والا معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اور قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ آتا, آپ پوچھتے اس کے اوپر قرضہ ہے؟ اے رسول اللہ قرضہ ہے. بیٹا ہے, بیٹا نہیں ہے. بھائی ہے, بھائی نہیں ہے. زمین ہے, زمین نہیں ہے. پھر قرضہ ادا کیسے ہوگا؟ یا رسول اللہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو صحابہ سے فرماتے جاؤ تم لوگ نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا. بیٹا تیار ہے قرضہ میں ادا کروں گا, بھائی تیار ہے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, زمین ہے زمین بیچ کے قرضہ ادا کرے گا, نماز پڑھاتے. پتہ یہ چلا کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا اور نقد دیتا ہے, نقد دیتا ہے. اور قربان جاؤ مسلمانوں, بمبئی کے اندر میں ایک مسجد میں جمعے کی نماز میں امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی یہ جو صحن ہے یہ اس کے اوپر چھت ڈالنا ہے. کیا ڈالنا ہے؟ چھت ڈالنا ہے. اور 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. سیٹ ڈالنا ہے, سیٹ, البیسٹر کا سیٹ. 2-2.5 لاکھ روپیہ خرچہ ہے. تو آپ لوگ اگلے جمعہ کو آئیے گا نا, تو کچھ آدمی کچھ پیسہ لے کے آئیے گا تاکہ 2-2.5 لاکھ روپے ہو جائے, تو تاکہ یہاں سایہ آ جائے. لوگ جمعے کی نماز دھوپ میں پڑھتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, انتظام ہو جائے. اعلان کر دیا, امام صاحب دعا ہو گئی, جمعہ کی نماز ختم ہو گئی. دیکھتے کیا ہے کہ عصر کے وقت میں ایک میلا کچیلا کپڑا پہنے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مسجد میں آیا. تو مؤذن صاحب سے پوچھا کہ مؤذن صاحب امام صاحب کہاں ہے؟